اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، ہمارا سلسلہ پیغام قرآن سورہ بنی اسرائیل کا ایک حصہ ایک عرصے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 اور 37 تلاوت کی ہے. ان دونوں آیات میں حق تبارک و تعالی سبحانہ و جل شانہ نے معاشرتی آداب ارشاد فرمائی ہیں. ان میں پہلی بات ارشاد فرمائی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. اس کام کے پیچھے مت پڑو جس کا یقین نہ ہو، جس کا علم نہ ہو. بلا شبہ کان اور آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں روز محشر سوال کیا جائے گا. آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالی ہے، فرمایا کہ اور زمین میں اکڑ کر مت چلیے. بلا شبہ آپ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہیں اور نہ زمین کی اور نہ ہی پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہیں. پہلی آیت میں آیت نمبر 36 میں یہ ادب سکھایا گیا کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم. بلا دلیل کسی کو متہم نہ کرو، بلا دلیل بلا ثبوت کسی کو مجرم نہ گردانو، بلا مضبوط اور ٹھوس ثبوت کے کسی کے بارے میں کوئی نظریہ قائم نہ کرو. ہمیں عام طور پر یہ عادت پڑ گئی ہے کہ ہم لوگ اپنا ایک ذہن بنا لیتے ہیں، ایک مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر اپنے طور پر خود ہی ہم ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں جرم میں شریک تھا، فلاں شخص مجرم ہے اور فلاں شخص وہ فلاں کارروائی کے اندر ہوگا یا ہے. حالانکہ نہ ہمارے پاس کچھ ثبوت ہوتا ہے، نہ شہادت ہوتی ہے، نہ دلیل ہوتی ہے. گویا کہ بدگمانی کی بنیاد پر ہم اس شخص کو مجرم گردانتے ہیں یا اپنے طور پر مجرم سمجھتے ہیں یا محض بدگمانی کے طور پر اس کو سزائیں دیتے ہیں. تو اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ بغیر کسی ثبوت کے کسی کو سزا مت دو. یہ دہشت گرد ہوگا لہذا اس کو سزائے موت دے دینی چاہیے، یہ چور ہوگا لہذا اس کو جیل دے دینی چاہیے، یہ ایسا ہوگا اس کے ساتھ یہ کر لینا چاہیے،
یہ نہیں تو آخر پھر کون ہوگا؟ اس طرح کے مفروضے معاشرے کے اندر لوگ قائم کرتے ہیں۔ فرمایا ایسا قطعاً مت کیجئے، یہ عدالت کے خلاف ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ معاشرتی رویوں کے خلاف ہے، یہ بدگمانی مستقل ایک گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، بہت سے گناہ، بہت سے گمان محض گناہ ہوتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان کا درجہ حقیقت کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ گمان حق کے مقابلے میں کام نہیں آتا، گمان گمان ہی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اسم، او کما قال، اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچاؤ، بدگمانیاں نہ کرو، بہت سے گمان گناہ ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے ایک تفسیر مفسرین نے اس کی یہ فرمائی لا تخف ما لیس لک به علم، اے لا ترم احدا بها لیس لک به علم، جس چیز کا یقین نہ ہو اس کے بارے میں کسی کو متہم مت کرو، کسی پہ تہمت مت لگاؤ، کسی کو گناہ گار مت ٹھہراؤ، کسی کو مجرم مت ٹھہراؤ، کسی کو سزا مت دو۔ اور بعد مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ تہمت کی سزا کے نزول سے پہلے یہی حکم تھا۔ اس وقت کوئی کسی پاک دامن مرد پر یا پاک دامن خاتون پر تہمت لگاتا تو سزا نہیں تھی، لیکن اس عمل سے منع کیا گیا تھا۔ فرمایا کہ کسی کے اوپر، کسی پاک دامن کے اوپر تہمت نہ لگاؤ، کسی بے گناہ کو گناہ گار مت قرار دو، یہ بدترین جرم ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایما رجل اشاع علی رجل مسلم بکلمۃ وهو منها بريء كان حقا على الله ان يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ما قال او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الحاکم وصححہ۔ امام حاکم نے روایت کیا سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ارشاد فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس آدمی نے کسی بھی شخص کو کسی بھی بات کے ساتھ، کسی بھی کلمے کے ساتھ متہم کیا، حالانکہ وہ بری تھا، وہ بے گناہ تھا، وہ بے قصور تھا، اور اس کو مجرم قرار دیا یا مجرم گردانا یا سزا دی، تو اللہ کے ذمے ہو گیا۔ اللہ روز محشر ایسے تہمت دہندہ کو، ایسے الزام دہندہ کو، ایسے الزام رساں کو اور ایسے متہم کرنے والی شخصیت کو دوزخ میں پھینکیں گے اور اسے کہیں گے کہ جو کچھ تم نے کہا اس کو ثابت کرو، جو کچھ تم نے کہا اس سے کو ثابت کرو۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کسی بے قصور کو قصوروار ٹھہرانا اور بے گناہ کو گناہ گار ٹھہرانا، کسی کو متہم کرنا، کسی کے اوپر تہمت لگانا، کسی کی طرف گناہ کی نسبت کرنا، کہ روز محشر اللہ فرماتے ہیں، میرے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق جل جلالہ عم نوالہ سبحانہ و تعالی اس کو دوزخ میں ڈالیں، اس کو دوزخ میں پگھلائیں اور اس کو کہیں کہ تم اپنا یہ جرم، تم اپنی یہ بات ثابت کرو۔ اس وجہ سے فرمایا ایسا نہ کرو، اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرما دیا ان السمع والبصر والفؤاد کل کان عنہ مسئولا۔ روز محشر کان سے بھی سوال ہوگا، آنکھ سے بھی سوال ہوگا، دل سے بھی سوال ہوگا۔ کان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا سنا، آنکھ سے پوچھا جائے گا
کہ آنکھ نے کیا دیکھا، دل سے پوچھا جائے گا دل نے کیا سوچا، کیا بوجھا، کیا سمجھا۔ آخر جب دوسرے کو متہم کیا تو کیا کان نے سنا تھا؟ کوئی شہادت تھی؟ کسی نے اس کو گواہی دی تھی؟ کیا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ کیا اس کے دل نے یہ سمجھا تھا، سوچا تھا؟ کل قیامت کے دن یہ سب گواہیاں ہوں گی اور اعضاء گواہی دیں گے، جس دن کہ زبانیں وہ خاموش ہوں گی اور اعضاء شاہد ہوں گے، گواہ ہوں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، آج ہم ان کے دلوں پر، آج ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور آج ہم ان کے اعضاء سے گواہیاں لیں گے۔ اور پھر تعجب ہوگا انسان کو کہ آنکھ بول رہی ہے، کان بول رہی ہیں، دل بول رہا ہے، ہاتھ بول رہے ہیں، پاؤں بول رہے ہیں، تو انسان حیرت کے ساتھ یہ گویا ہوگا کہ تم کیسے بول رہے ہو؟ تو وہ جواب میں کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بلوایا جو ہر چیز کو بلوانے والا ہے، جو گوشت کے ایک لوتھڑے کی سے بنی زبان کو بلوا سکتا ہے، وہ اعضائے انسانی کو بھی قوت گویائی عطا کر سکتا ہے۔ کل قیامت کے دن ان کی گواہی ہوگی۔ یہ ایک تفسیر ہے جو اب تک میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ بہت سے مفسرین نے اس آیت کی ایک یہ بھی تفسیر بیان کی کہ جس کام کا نفع نہ ہو، فائدہ نہ ہو، اس کی منفعت نہ ہو، خام خواہ وہ کام کرنا اور اس کام کے پیچھے پڑے رہنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایسا بھی نہ کرو جیسے آج بہت سے لغو، بہت سے فضول اور بہت سے ایسے کام جن کی نہ دنیاوی غرض ہے نہ دینی غرض ہے، جس سے نہ تو بدن کو کوئی نفع، نہ روح کو کوئی نفع، نہ علم کا کوئی فائدہ، نہ عمل کا کوئی فائدہ۔ ایسے کام نہ کرو کہ کل قیامت کے دن تمہارے دلوں، تمہارے کانوں، تمہارے آنکھوں، سماعت و بصارت، فہم و ذکاوت کے بارے میں روز محشر سوال ہوگا۔ آج ہم بہت سے لغو اور بیہودہ اور فضول اور بے مقصد اور لا یعنی کاموں کے اندر اپنا وقت صرف کرتے ہیں، بلکہ آج کے اس دور میں تو جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے نسل نو اپنی عمر کا بیشتر حصہ، اپنے اوقات کا بیشتر حصہ ان لغو اور بے مقصد کاموں کے اندر صرف کرتی ہے، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ ایسا نہ کرو۔ کل ذالک کان عنہ مسئولا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، روز محشر ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ آیت نمبر 37 میں چلنے کے آداب بیان فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ اللہ کو اکڑ والی حالت بہت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فخر کو، کبر کو، ریا کو، تجبر کو ناپسند سمجھتے ہیں، ناپسند جانتے ہیں، اور اللہ کو نہ تو فخر والا اور تکبر والا بول پسند ہے، نہ ہی فخر اور تکبر والا عمل پسند ہے۔ اس لیے کہ کبر، تکبر اور بڑائی یہ اللہ کو جچتی ہے، یہ اللہ کی شایان شان ہے، یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ انسانوں کی شان نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، بڑائی تو میری چادر ہے۔ انسان عبد ہے اور عبد کو عبدیت، عبودیت اور تواضع جچتی ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ عاجزی اختیار کرے، تواضع اختیار کرے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں کہ بندہ جب تکبر کرتا ہے تو وہ اللہ اپنی نظر میں اور اپنے تائیں، اپنے آپ میں وہ بڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں
وہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، مبغوض ہوتا ہے، ناپسندیدہ ہوتا ہے، اور اللہ کے بندوں کی نظر میں بھی وہ مبغوض ہوتا ہے، ناپسندیدہ ہوتا ہے، اور اللہ کی مخلوق اس کو ڈس لائک کرتی ہے، اس کو ناپسند جانتی ہے، حتیٰ کہ کتے اور خنزیر اور جانوروں سے بھی اسے بری جان رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو بڑا جان رہا ہوتا ہے اور بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی اللہ کے لیے عاجزی، پستی، تواضع، انکساری اختیار کرتا ہے اور اپنے تائیں وہ چھوٹا ہوتا ہے، اپنی نظر میں اپنے آپ کو وہ چھوٹا لگ رہا ہوتا ہے، چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں، مخلوق کی نظر میں وہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ عظیم ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کی مخلوق کے دل میں محبت کے جذبات ہوتے ہیں، الفت کے جذبات ہوتے ہیں، اور بڑائی کے جذبات ہوتے ہیں، احترام کے جذبات ہوتے ہیں، اکرام کے جذبات ہوتے ہیں، اور مودتوں اور الفتوں کے جذبات ہوتے ہیں۔ یعنی بالکل معاملہ برعکس ہو جاتا ہے۔ جو اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے لوگ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نہ تو تکبرانہ باتیں کرو اور نہ ہی متکبرانہ گفتگو کرو، نہ ہی متکبرانہ چال اختیار کرو، اکڑ کر مت چلو۔ اکڑ کر چلنے سے کیا ہوگا؟ دو چیزیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ زمین پہ پاؤں اٹھا اٹھا کے مارے گا۔ فرمایا تم زمین پہ پاؤں اٹھا اٹھا کے مارو تو کیا زمین کو پھاڑ دو گے؟ انک لن تخرق الارض، تم زمین کو چیر نہیں سکتے، زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو تکبر کے ساتھ چلنے والا ہے وہ سینہ تان کے چلتا ہے، گویا کہ جو سینہ تان کے چل رہا ہے وہ اپنی گردن کو اونچا کر کے چل رہا ہے، اپنا قد اونچا کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا جتنا بھی یہ سینہ تان لے اور اپنا قد اونچا کر لے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اتنے بلند و بالا پہاڑ ہے، اور آسمان، فلک، شگاف بلند و بالا، پہاڑوں کی چوٹی کو تو نہیں پہنچ سکتے، آسمانوں تک کیسے پہنچو گے؟ اللہ تک کیسے پہنچو گے؟ تمہارے اس متکبرانہ چال کے ساتھ نہ تو زمین پھٹے گی، نہ تمہارا قد اونچا ہوگا کہ تم پہاڑوں کی چوٹی کو پہنچ جاؤ۔ اس لیے میانہ روی کے ساتھ چلو، اعتدال کے ساتھ چلو، عاجزی کے ساتھ چلو، متواضعانہ طرز پہ چلو، عاجزی والے طور و طریقے کو اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں پسند فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد حق تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان سب کاموں اور اعمال کی برائی اللہ کے ہاں ہے، اللہ ان سب کاموں کو برا جانتے ہیں، ناپسندیدہ جانتے ہیں۔ اکڑ کے چلنا بھی برا، اور اس کے ساتھ یہ کہ بدگمانی بھی برا، کسی کو متہم کرنا یہ بھی برا، اور اس سے قبل جن چیزوں سے منع فرمایا وہ سارے کام برے، ان سے بچو۔ اللہ مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔